بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال الامام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری يقول بسنده عن عبد الله قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمين الخط وعن شماله خطوطا ثم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لأساتذتنا ومشايخنا واغفر لأمهاتنا وآبائنا ومن أوصانا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا یہ ہفتہ واری سلسلہ درس امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبری. ابانہ کا معنی ہوتا ہے وضاحت، ابانہ کبریٰ بڑی وضاحت، مطلب ترجمہ ہوا لفظی. تو یہ کتاب کا نام ہے ابانہ، اور اس نام سے ابن بطہ نے دو کتابیں لکھی ہیں، ایک ابانہ کبریٰ اور ایک ابانہ صغریٰ. تو باتیں چل رہی تھی کہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو کتابیں لکھی ہیں اسی نام سے. تو ایک کتاب مختصر ہے، چھوٹی ہے، اس کو ابانہ صغریٰ کہتے ہیں، اور یہ بڑی کتاب ہے تو اس کو ابانہ کبریٰ کہتے ہیں. یہ کتاب عقیدے اور منہج دونوں کے سلسلے میں ہے. ابھی جو شروع کی باتیں چل رہی ہیں وہ منہج کی زیادہ ہیں، درمیان میں بھی باتیں آتی رہیں گی، عقیدے کی باتیں بھی آئیں گی جو خصوصی مسائل ہوں گے. اور اس کتاب میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل پیش کیے ہیں، تو یہ کتاب عقیدے اور منہج کی کتاب ہے، اور اس کا اہتمام ہمیشہ سے علماء سلف نے کیا ہے. سلفی علماء اس کتاب کو پڑھتے رہے ہیں اور اس کتاب سے باقاعدہ کوٹیشن نوٹ کرتے رہے ہیں، اس کا حوالہ دیتے رہے ہیں. بڑے بڑے علماء نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. تو بہت اہم کتاب ہے. اور ایک بڑی پیاری بات ہمارے درمیان گزشتہ ہفتہ درس سے نکلنے کے بعد آئی تھی، بعض ساتھیوں نے سوال کیا تھا، تو بڑی پیاری بات سامنے آئی، وہ یہ کہ اس کتاب کے مصنف امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی ہجری کے ہیں. 304 میں ان کی پیدائش ہے اور 387 میں ان کا انتقال ہے. تو یہ زمانہ بڑا ہی اہم زمانہ ہے. اس زمانے میں بہت ساری عالم اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ میں بہت ساری کچھ بدعتیں بھی آئی ہیں. آپ جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں آپ کہ چوتھی صدی ہجری سے تقلید کا دور شروع ہوا. امت میں تقلید فرض کر دی گئی فقہی مسائل میں. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ امت اسلامیہ میں جو عقیدے کے باب میں بڑے بڑے فرقے بنے اور جو آج تک موجود ہیں، جنہیں ہم ماتریدی مکتب فکر اور اشعری مکتب فکر کے نام سے جانتے ہیں، یہ مکتب فکر بھی اسی چوتھی صدی ہجری میں بنے ہیں. یعنی جس وقت مصنف امام ابن بطہ پیدا ہوئے ہیں 304 میں، اس وقت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور اپنے شباب پر تھے، اور ایسے ہی ابو منصور ماتریدی بھی زندہ تھے اپنے شباب پر. امام ابو الحسن اشعری کا انتقال 324 میں ہوا. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ابن بطہ 20 سال کے تھے. اور بعض روایتوں میں امام ابو الحسن اشعری کے متعلق روایتیں آتی ہیں کہ 330 میں اور بعض میں 33 کے بھی الفاظ ہیں. تو کوئی حرج نہیں، کم سے کم اگر 324 میں ان کا انتقال ہوا ہے تو ابن بطہ 20 سال کے تھے. یہ بھی عراق کے تھے اور یہ بھی اسی علاقے میں پائے جاتے تھے.
ایسے ہی ابو منصور ماتریدی یہ سمرقند کے ماترید کے رہنے والے تھے. ان کی تاریخ پیدائش عموماً لوگوں نے نہیں لکھی ہے، لیکن یہ 333 میں ان کا انتقال ہے. ابو منصور ماتریدی نے اسی مسلک کا دفاع کیا جس مسلک کو ابو الحسن اشعری لے کے چل رہے تھے، لیکن بعض اقوال ابو الحسن اشعری کے مناظروں میں یا کتابوں میں ایسے آ گئے تھے جن پر کچھ عقلا نے اور معتزلہ نے اعتراضات بھی کر رکھے تھے. تو ان میں سے کچھ کی تو توجیہ ممکن ہو سکی، جن کی نہیں ہو سکی ان کو ابو منصور ماتریدی نے انکار کر دیا. تو کچھ مسائل میں انہوں نے ان کی مخالفت کر لی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہوں گے 25 30 یا 35 مسائل ہوں گے جن میں آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف کیا ابو منصور ماتریدی نے، ورنہ اسی مسلک کو لے کے چلے. دونوں کا مسلک اور منہج ایک ہی ہے، چھوٹی موٹی اصلاح کی وجہ سے، نقطہ نظر کی وجہ سے کچھ الگ ان کی ایک گھڑا الگ بن گیا. پھر یہ جو کہ سمرقند کے تھے، ادھر کے افغانستان اور ادھر کے علاقوں کی طرف زیادہ ان کا وہ پھیلا، اور بلاد ماوراء النہر میں اور ہندوستان وغیرہ میں زیادہ آیا ان کا منہج اور ابو منصور ماتریدی کا مسلک. تو یہ ابو منصور ماتریدی بھی 333 میں انتقال ہوا ان کا. تو اس اعتبار سے جب ابو منصور ماتریدی زندہ ہیں اور ان کے مناظرے اور ان کی کتابیں سامنے آ رہی ہیں، ان کا شور و غلغلہ ہے عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں، تو اس وقت ابن بطہ عکبری زندہ ہی نہیں، نوجوان، بلکہ 20 25 30 سال کے نوجوان ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے 333 میں. تو یہ آپ ایسے سمجھیے کہ اس وقت اشعریت اور ماتریدیت یہ مکتب فکر ہے، یہ عقیدے کو سمجھنے کا اور تفسیر کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے احناف ہیں، چاہے وہ بریلوی قسم کے ہوں یا دیوبندی قسم کے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہوں یا تبلیغی ہوں، وہ فقہ میں احناف ہیں اور عقیدے میں ماتریدی ہیں. اور چونکہ ماتریدی اشعری دونوں ساتھ ساتھ ایک سے تقریباً ہیں، تو اس لیے یہ اشعری مذہب کو بھی اور عقیدے کو بھی اپناتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. تو ہمارے ہندوستان میں یہ مسلک پھیلا ہوا ہے عقیدے کے باب میں، عوام کو گرچہ پتہ نہ ہو، لیکن جس وقت یہ مسلک پیدا ہو رہا تھا اس وقت اس کتاب کے مصنف زندہ تھے. یعنی جس وقت ابو منصور ماتریدی زندہ تھے وہ شباب پر تھے اپنے، اور ابو الحسن اشعری بھی شباب پہ تھے. ابو الحسن اشعری کی پیدائش 260 میں ہے، تو 304 میں آ کر کے تو ان کی 45 سال عمر ہو رہی تھی، تو وہ شباب پر تھے. اور ایسے ہی کچھ ان کی بھی ہوگی. ابو منصور ماتریدی کی تاریخ ملتی نہیں ہے، لوگوں نے ذکر نہیں کیا، کسی مورخ نے بھی ذکر نہیں کیا. تو وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے تقریباً 40-45 سال کے. اور یہ اس وقت پیدا ہوئے، اور جب یہ لوگ انتقال کر رہے ہیں 324 میں یا 333 میں جا کر کے، اس وقت ابن بطہ باشعور ہو چکے ہیں، 20 22 25 سال کے نوجوان ہو چکے ہیں طلب علم کے. اب اس زمانے میں انہوں نے گویا عقیدے کے باب میں بدعتیں ظاہر ہوتے دیکھا ہے. اس مسلک کو، جو مسلک ماتریدی ہے اور مسلک اشعری ہے، اس کو اٹھتے اور پھیلتے دیکھا ہے. اسی لیے ان کا انداز بہت سخت ہے. ابن بطہ بہت شدید علماء اہل سنت میں سے ہیں، اور یہ اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب تصنیف کر رہے ہیں، تو اپنے سے اس 300 سال 30 صدی کے بعد والے دور میں جب یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے کے 300 سال میں عقیدہ کیا تھا اس کو لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو گویا اس کتاب میں جو بھی ہے وہ اس وقت لکھی جا رہی ہے کتاب جس وقت یہ فرقے ظاہر ہوئے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اس معنی میں یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جس وقت یہ ماتریدی اٹھے اور جس وقت اشعری اٹھے، اور جب ان کی بدعتیں اور ان کی تعویلات سامنے آئیں، تو اس وقت جو علماء کھڑے ہوئے رد کرنے کے لیے، ان میں سے یہ عالم ہے. یہ بہت فائدے کی بات ہے. لہٰذا امام بطہ اپنی سند سے حدیث لا رہے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک لائن کھینچی، وخط عن یمین الخط وعن شمالہ، اس کے دائیں بھی کچھ خطوط کھینچے، بائیں بھی کچھ خطوط لائنیں کھینچی، خططن، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذا صراط اللہ، جو بیچ میں لائن کھینچی تھی آپ نے، میں یہ اللہ کا راستہ ہے، مستقیماً، صراط مستقیم ہے یہ. وَهَذِهِ السُّبُلُ، دائیں بائیں جو راستے ہیں، فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ، ہر سبیل پر ایک شیطان ہے، يَدْعُو إِلَيْهِ،
جو اس کی طرف اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال باقاعدہ زمین میں ایک ڈرائنگ کر کے اور لائن کھینچ کے باقاعدہ آپ نے بتلائی ہے۔ یہ تقریب کرنے کا، آسان کرنے کا اور ذہنوں میں پیوست کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تعلیم کو اور کسی علم کو، کہ باقاعدہ آپ نے لائن کھینچ کر کے اور درمیان میں اس کے دائیں بائیں جو لائنیں بنائی ان سے بتلایا کہ یہ دائیں بائیں کی لائنیں یہ وہ سبیل اور راستے ہیں، وہ سبل ہیں جن پر چلنے سے اللہ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں جدا ہو جائیں گے، لے کر کے اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ابن مسعود کی روایت بڑی مشہور ہے، بعض اسانید ان کی ضعیف ہے، لیکن من جملہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ آگے بھی اسی طرح کی روایت آ رہی ہے ان کی سند سے، عن ابی وائل عن عبداللہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطا، کہ آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی، فقال هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا فرق آیا، پہلے والی روایت میں تھا کہ ایک لائن کھینچی، پھر دائیں بائیں لائن کھینچی، پھر بیچ والی کے لیے کہا کہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک لائن کھینچ دی اور اس کو کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، ثم خط خطوطا عن یمین الخط و یسارہ، پھر کچھ لائنیں آپ نے دائنی طرف کھینچی، پھر بائیں طرف کھینچی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو نئے راستے اب جو کھلے ہیں یہ وہ راستے ہیں جن سے اللہ نے چلنے سے منع کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی الخطوط التي عن يساره وعن يمينه، یعنی جو خطوط اس کے دائیں اور بائیں ہیں یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو بھٹکا دیں گے، صراط مستقیم پہ سیدھے چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی روایت اور آ رہی ہے تو ہم ترجمہ نہیں کریں گے، آگے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عن عاصم قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطا ثم قال هذا صراط الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل۔ اور ایک اور روایت اپنی سند سے پیش کر رہے ہیں عن مجالد قال عن الشعبی۔ اب یہ روایت ابھی تک جو چل رہی تھی وہ عبداللہ بن مسعود سے چل رہی تھی، اب یہی والی روایت آ رہی ہے اب جابر بن عبداللہ سے، لیکن ان سے روایت کرنے والے شعبی وہ تو ثقہ ہیں، ان سے پہلے مجالد آ رہے ہیں، مجالد بن سعید الحمدانی، یہ ضعیف ہیں۔ تو عموماً بعض علماء نے کہا کہ مطابعت کے طور پہ مانی جائے گی روایت، تو چونکہ خود میں ضعیف ہے لیکن روایت میں مطابقت آ رہی ہے، ایک سی ہے تو حدیث صحیح ہے۔ فرمایا کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فخط خطا هكذا امامه، تو اس طرح آپ نے لائن کھینچ کے بتایا کہ اس طرح آپ نے اپنے سامنے ایک لائن کھینچی، فقال هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، وخطین عن یمینہ، اس کے دوست ایک سائڈ داہنے سائڈ میں دو لائنیں کھینچی، وخطین عن شمالہ، اور بائیں سائڈ میں دو لائنیں کھینچی، وقال هذه سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ثم وضع يده في الخط الاوسط، پھر آپ نے اپنا ہاتھ درمیان والے لائن پہ اور خط پہ رکھا، ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تو یہ بعض علماء اس میں تھوڑا وہ کر جاتے ہیں، تجاوز کہیے یا زیادتی کر جاتے ہیں۔ اب اس حدیث میں کھلے طور پر بیچ ایک لائن کھینچی جا رہی ہے اور اس کے داہنے سائڈ میں دو لائنیں اور بائیں سائڈ میں دو لائنیں کھینچی جا رہی ہیں، تو یہ چار لائنیں جو کھینچ جاتی ہیں، ان چار لائنوں کو بعض علماء تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد چار مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو یہ اس طرح تفسیر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کے اس معنی میں شیطان کے راستے نہیں ہیں کہ پورے کے پورے باطل ہوں، پورے کے پورے کفر ہوں اور پورے کے پورے گمراہی ہوں، بلکہ یہ ائمہ جن سے یہ فقہ آئی ہے، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل ہوں رحمۃ اللہ علیہم جمیعاً، یہ علماء ائمہ اہل سنت ہیں، یہ سلف کے ائمہ میں سے ہیں اور سلف کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی سلف کا تھا، سوائے امام حنیفہ کے بعض مسائل کے چھوڑ کر کے باقی تمام میں وہ بھی ان کی اجتہادی رائے تھی، وہ گمراہ فرقوں میں سے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی رائے دی جو مرجع کے موافق پہنچی، تو اہل علم نے اس کو نہیں لیا۔
لیکن باقی یہ علماء ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور انہی سے ہم علم سیکھتے ہیں، انہی سے ہم دین سیکھتے ہیں، انہی سے ہم فقہ سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کے مسائل کو انہی سے سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، اور ان کے مذہبوں میں آنے والے جتنے علماء ہیں وہ سب ہمارے ائمہ ہیں، سب ہمارے علماء ہیں۔ ہم سب سے مل کر کے سیکھتے ہیں اور مسئلے کو سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس حق ہوتا ہے اور جن کے پاس قرآن و سنت کے نصوص ہوتے ہیں، جن کی بات دلیل کی روشنی میں راجے لگتی ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی نے چاروں لائنوں کو شیطان کا راستہ کہا، تو اگر چاروں لائن اور صراط مستقیم درمیان میں آ گیا، تو یہ چاروں لائنیں جب نکل کے چلی گئی شیطان کے راستے پہ، تب تو ان میں کچھ بھی خیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دین کی اور فقہ کی جو باتیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، بلا شبہ ان کے پاس کیا نام ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو بالکل حق ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جب اختلاف ہوتا ہے تو کبھی امام شافعی کے پاس حق ہوگا، کبھی امام حنیفہ کے پاس حق ہوگا، کبھی امام مالک کے پاس ہوگا، کبھی امام احمد کے پاس ہوگا، کبھی ان میں سے چاروں حق پر ایک ہی مسئلے پر ہوں گے، کبھی دو ہو جائیں گے تو دو میں سے دو صحیح ہوں گے، دو مرجوح ہوں گے، کبھی 3 اور 1 کا فنڈا ہوگا۔ تو اس طریقے سے بدلتا رہتا ہے، اعلیٰ اپنے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے ان کی رائے، جیسے ان کے فتوے آئے، ان فتووں کی روشنی میں وہ مذہب اور وہ قول بدلتا ہے۔ اور اہل علم اور محققین اور اہل سنت والجماعت سلفی علماء اس پر تحقیق یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ سب ہمارے علماء ہیں، تو اب ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، تو ان میں سے صحیح کون ہے اس کو تلاش لیا جائے، انہی کے اصولوں پر، انہی علماء کے ذریعے سمجھ کر کے ہم دلیلوں کے ذریعے اور علم کے قواعد کے ذریعے ہم حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ لہذا اس طریقے سے ان 4 لائنوں کو 4 مذہب سے تشبیہ دینا جائز نہیں ہے۔ حق بات یہی ہے کہ یہ وہ فرقے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلنے والی ہیں۔ آپ نے یہاں پر حصر نہیں کیا، مثال دی ہے، ورنہ آپ نے ہی فرمایا ہے کہ امت میں 72 فرقے ہوتے ہیں۔ یہاں پر 4 لائن کھینچ کے خالی ایک مثال سمجھائی کہ صراط مستقیم سے نکلنے والے جو بھی راستے ہوں گے وہ گمراہی کو لے جائیں گے۔ آگے روایت پیش کرنے کے لیے ایک طرح سے عنوان قائم کر رہے ہیں کہ ابن عباس کی روایت، جس میں انہوں نے بھی یہی بات کہی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا فی الارض، کہ آپ نے زمین میں ایک خط اور لائن کھینچی، فقال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ثم خط بیدہ خطا ثم قال، اور پھر اپنے ہاتھ سے مزید لائنیں کھینچی، پھر فرمایا یہ سبل ہیں، پھر فرمایا علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، کہ ہر سبیل پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہی روایت اب اسناد سے آ رہی ہے، حالانکہ اسناد ضعیف ہے، کوئی بات نہیں، معنی صحیح ہے اس کا۔ فرماتے ہیں مسلم بن سالم قال زید بن رفیع قال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ من عمل للہ فی الجماعہ، یہاں پر جو روایت آ رہی ہے یہ والی روایت اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ اس طرح آ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل للہ فی الجماعہ فاصاب، کہ جس شخص نے جماعت میں رہتے ہوئے، وہ جماعت کا مفہوم نے پچھلے درس میں بتایا تھا، جماعت میں رہتے ہوئے اہل اسلام کی اور ائمہ کی اور اہل سنت کی جماعت میں شامل رہتے ہوئے جس نے عمل کیا، فاصاب، اور اس نے عمل ٹھیک بھی کیا، یعنی جس کا منہج صحیح تھا اور عمل بھی صحیح تھا، تقبل اللہ منہ، تو اللہ اسے قبول کر لے گا، وان اخطأ غفر اللہ لہ، اور اگر اس نے کوئی غلطی کی، خطا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے کوئی خطا ہو جائے گی تو معاف کر دے گا، جان بوجھ کے کرنا الگ چیز ہے، لیکن خطا ہو جانا، بھول چوک ہو جانے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ومن عمل للہ فی الفرقہ، اور اگر کوئی جماعت چھوڑ کر کے اور شذوذ کی راہ میں اور فرقے کی راہ میں چلا گیا، کسی نئے فرقے میں چلا گیا، کسی گمراہ فرقے میں شامل ہو گیا، فَإِنْ أَصَابَ، اور اس فرقے میں جا کے جب رہتے ہوئے عمل کیا اور عمل صحیح بھی کیا، لم يقبل اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر اس نے غلط عمل کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات یہ حدیث گرچہ صحیح نہیں، لیکن اس کا معنی من جملہ ٹھیک ہے کہ اصل یہ ہے کہ بندہ مسلمانوں کی اور صحابہ سے تسلسل کے ساتھ چلنے والی جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت کی، اس جماعت کے ساتھ رہے اور ان کے منہج پر قائم رہے، اور اب جو وہ عمل کرے گا
تو جو عمل صحیح ہوگا اس کا مطلب جو علم کے ساتھ ہوگا اور جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اور ساری چیزوں کو استحضار کے ساتھ ہوگا، شرائط اور ارکان اور واجبات کے ساتھ، تو جو صحیح عمل ہوگا تو اس کے اس عمل کو قبول ہونے کی وجوہات موجود ہیں کیونکہ وہ صحیح طریقے پر ہے۔ اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو غلطی دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو وہ کبھی کبھار غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے گا یعنی یوں ہی غلطی کر بیٹھے، یا کبھی غلطی باقاعدہ غلطی کرے گا وہ یعنی غلط کام کو کرے گا اور کام اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اگر ویسے بھول چوک کی ہے، غلطی ہوئی ہے، تب تو اس کی غلطی ویسے معاف ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے غلطی کی ہے تو خطا کا وہ سزا کا حقدار ہوگا، لیکن وہ اس سزا پہ وہ ایک صاحب کبیرہ کی طرح ہوگا۔ جیسے گنہگار انسان غلطی کرتا ہے، گناہ ایک غلطی ہوتی ہے، تو گناہ کرے گا، غلطی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کی خود بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا۔ یہ مطلب ہے کیونکہ وہ من جملہ سنت پر ہے، من جملہ منہج اس کا صحیح ہے، تو اگر اس کی غلطی کچھ گناہ بھی ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہونے کے قابل ہیں۔ دوسری چیز، جو انسان فرقے میں جائے گا، فرقہ بنائے گا یا کسی فرقے بنانے والے کے ساتھ جائے گا، تو اب وہاں جا کے جو اچھے کام کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ وہ عموماً ایسے لوگ اس بدعت کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بدعت کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں، جو کہ حدیث میں آیا کہ کلھا فی النار، یعنی وہ بدعت نکالنے کی وجہ سے ہی جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ تو گرچہ وہ دوسرے نیک عمل کر رہا ہے، وہ نیک عمل اس معنی میں قبول نہیں ہوں گے کہ ان کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس چیز سے وہ یہ گناہ اس کا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس گناہ پر سزا پانے کا حقدار ہے محض فرقے میں جانے کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے دیگر اعمال نیک ہوں گے اور وہ سنت کے مطابق ہوں گے تو وہ اعمال اپنے طور پہ قبول بھی ہوں گے۔ یہاں پر جو بات ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ والے عمل اگر کرے گا تو ان کی وجہ سے قبول ہونے سے یہ غلطی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس پر گنہگار رہے گا اور سزا کا سزاوار اور مستحق رہے گا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ بھی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو ایک تو پہلے ہی صرف فرقے میں گیا ہوا، غلطی کیا ہوا ہے، اور پھر گناہ بھی غلط، عمل بھی غلط کر رہا ہے، تو وہ پھر دونوں طریقے سے جہنم میں جانے کا حقدار بن جائے گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے، یہاں پر جو اسناد ہے وہ ضعیف ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے دیگر اور احادیث اور اسانید کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے، مثال دی ہے، اور وہ مثال یہ دی ہے کہ صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی مثال دی کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ چل رہا ہے، وعلی جنبتی الصراط سور، اور یہ جو راستہ جا رہا ہے، سڑک جا رہی ہے، سڑک کے دونوں سائڈوں میں ایک دیوار، ادھر بھی دیوار ہے لمبی، سور کہتے ہیں لمبی دیوار کو، ادھر بھی ایک لمبی دیوار ہے، یعنی گویا وہ روڈ یا وہ راستہ دو اونچی اونچی دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ اب وہ ابواب مفتحہ، اور ان دیواروں میں کچھ دوری کے فاصلے پر دروازے کھلے ہوئے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ آگے بڑھتے جائیں گے، ایک دروازہ ادھر ہوگا، ایک دروازہ ادھر ہوگا، پھر اور آگے بڑھیں گے کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ ادھر کو آئے گا، ادھر کو آئے گا۔ گویا اس دیوار میں جو روڈ کے دائیں سائڈ میں ہے اور بائیں سائڈ میں ہے، ایک اونچی سی دیوار ہے، سور بڑی دیواروں کہتے ہیں اونچی دیوار کو، تو اس دیوار پہ دائیں بھی سائڈ میں دروازے ہیں فاصلے سے، اور ادھر بھی دروازے ہیں۔ وعلی الابواب ستور مرخاہ، اور ان دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے، لٹکے ہوئے ہیں، بظاہر وہ پردوں سے ڈھکے ہوئے ہیں وہ دروازے۔ وعلی باب الصراط داع، اس روڈ اور صراط کے یہ جو راستہ جا رہا ہے، اس کے شروع کے دروازے پر جو ابتدائی داخل ہونے کا جو راستہ ہے دروازے کا، اس روڈ کا جو راستہ شروع ہوتا ہے، روڈ کا جو دروازہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں بھی سے باہر نکلتا تھا، جیسے مان لیجیے کہ قلعے سے باہر نکلیں گے تو پہلے دروازہ کھلے گا پھر باہر جائیں گے، تو گویا کسی بھی راستے کو پکڑنے کے لیے آپ کو جیسے بیریکیڈ سے نکلنا ہوتا ہے یا ٹول سے نکلنا ہوتا ہے یا جو بھی ایک
راستے بند ہوتے ہیں، گیٹ ہوتا ہے اس کا. تو ابتدا ہو رہی ہے روڈ کی، اس روڈ کی ابتدا پہ ایک داعی ہے، ایک آواز لگانے والا پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اس راستے میں داخل ہو جاؤ جو سیدھا جا رہا ہے. سیدھے جانے والے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور اس میں جانے کے لیے وہ دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں صراط مستقیم پر آ جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ جمیعاً، تمام لوگ. ولا تتعوجوا، اور دائیں بائیں نہ جاؤ، کیونکہ اس جیسے سیدھے راستے پہ چلو داخل ہو کر کے دائیں اور بائیں میں نہ گھسنا، کیونکہ ان میں جو دروازے لگے ہیں انہیں نہ جانا. وَدَاعٍ مِّن فَوْقِ الصِّرَاطِ، اور ایک داعی ہے جو اس صراط کے اوپر سے، کہیں اوپر سے وہ آواز دے رہا ہے، روڈ ہی کے کہیں اوپر سائڈ سے، کہ وہ موجود ہے. فَإِذَا أَرَادَ فَتْحَ شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، اب چلنے والا انسان جب وہ راستے میں داخل ہوا اور ایک دائیں سائڈ میں جو دیوار تھی اس میں دروازہ تھا، تو کبھی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی وہ دوسرے دروازے بائیں والے کی کھولنے کی کوشش کرتا ہے. کسی بھی دروازے کو کھولنے کی جب کوشش کرتا ہے چلنے والا انسان، روڈ پہ چلنے والا، تو وہ کہتا ہے قال ویحک لا تفتحہ، وہ دوسرا والا جو داعی ہے جو دروازے کے اس روڈ کے اوپر کہیں پر ہے دور کو، ایک تو بالکل شروع میں کھڑا ہے جو بلا رہا کہ آؤ بھائی صراط مستقیم کے اندر آ جاؤ. اب جو انسان چل پڑا تو وہ ایک داعی اوپر سے آواز دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی دائیں مت جانا، اس دروازے میں نہ گھسنا، یا بائیں والے دروازے میں نہ گھسنا، سیدھے چلتے رہو. تو اس طریقے کہتا کہ ویحک تمہارا برا ہو، لا تفتحوا، اس کو نہ کھولو، اس پردے سے دروازہ نہ کھولو اور دروازے میں اندر نہ جاؤ. دائیں والے اور بائیں والے جو دیوار کے دروازے ہیں ان دروازوں میں جانے سے وہ روکتا ہے. فَإِيَّاكَ أَن تَفْتَحَهُ، خبردار باز رہنا اس بات سے کہ تم اس کو کھولنا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب ایک مثال دے دی اس طرح سے، فرمایا فَالصِّرَاطُ الاسلام، جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے، کہ گویا اسلام پر چلنے والا چلے. وَالسُّورُ، اور جو یہ لمبی لمبی دیواریں ہیں دونوں سائڈوں سے، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کرنے والی حرمات رکھی ہوئی ہیں وہ حدود ہیں. والابواب المفتحہ محارم اللہ، اور یہ جو دروازے کھلے ہیں یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. یعنی یہ جو دیوار ہے یہ اللہ کی حد ہے، اور اسی حد میں اللہ تعالیٰ کے محارم جو حرام کی ہوئی چیزیں وہ لگی ہوئی ہیں دروازوں کی شکل میں. وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى الصِّرَاطِ کتاب اللہ، اور جو شروع میں داعی بلا رہا ہے دروازے اس صراط کی طرف اور روڈ کی طرف، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے جو دعوت دے رہا ہے، کتاب اللہ دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اس راستے میں داخل ہو جاؤ. وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ، اور جو داعی صراط کے اوپر ہے جو آواز دیتا ہے کہ اس کو نہ کھولو، اس کو نہ کھولو. واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ایک اللہ کا واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. یعنی یہ ایمان ہے اور نفس ہے، نفس لوامہ ہے کہ جو منع کرتا ہے، یا مطمئنہ ہے جو سیدھے راہ پہ چلنے کا حکم دیتا ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے جو دل کے اندر ایمان کی شکل میں ہے، جو اس کو منع کرتا ہے کہ وہاں نہ جاؤ. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر صراط مستقیم کی مثال دی کہ ان چیزوں کو دائیں بائیں منتقل نہ ہو، انسان سیدھے راستے پر چلے، حدود کو پار نہ کرے، اللہ کی محارم کا ارتکاب نہ کرے. تو اسی طریقے سے ایک اور روایت آ رہی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان ذئب الانسان. یہ روایت ویسے تو ضعیف ہے یہاں پر، لیکن عمومی طور پہ اس کو بھی اہل علم نے، بلکہ یہ امام احمد کے یہاں موجود ہے، اس کو حسن لغیرہ تک پہنچا دیا ہے، اس کو تعدد طرق کی وجہ سے روایت معتبر ہے. فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے کہ بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے کھانے والا، کا ذئب الغنم، جیسا کہ بکری کو کھانے کے لیے ایک بھیڑیا ہوتا ہے تو اسے کھا جاتا ہے. تو بھیڑیا کس بکری کو کھاتا ہے؟ جو سائڈ میں ہو جائے، جو دور چلی جائے، اپنی جماعت سے ریورس نکل جائے، اس کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے. تو یاخذ السیرہ والقاسیہ، جو تیز تیز چلتی ہے اور اپنی جماعت سے آگے نکل جاتی ہے، یا قاسیہ پیچھے رہ جاتی ہے، یا تو کوئی بہت تیز تیز چلے اور آگے نکل جائے اور جماعت کو چھوڑ دے تو وہ آگے سے پکڑ لے گا، یا کوئی پیچھے رہ گئی
اور جماعت پوری ریوڑ آگے نکل گیا تو وہ دور رہ جانے کی وجہ سے پکڑی جائے گی. والناحیہ کوئی دائیں بائیں سائڈ میں کہیں ادھر کہیں بہک گئی تو وہ دور ہو جائے گی تو اس کو پکڑ لے گا. مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے بھیڑیا جو ہے اس بکری کو پکڑتا ہے جو عمومی طور پہ ریوڑ سے بھٹک جاتی ہے, بہک جاتی ہے, چاہے وہ آگے نکل جائے تیزی تیزی میں اور یہ پیچھے رہ گئے تو بھی اکیلی ہو گئی, یا سب آگے نکل گئے یہ پیچھے رہ گئی, یا دائیں بائیں مڑ گئی اور بہک گئی. تو فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ, تم لوگ ڈرو ان شعاب میں نہ جاؤ, گھاٹیوں میں, مطلب ادھر ادھر کی جگہوں پر, دور دراز کی جگہوں پر, مطلب ویسے بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پہ کوئی نہ ہو. اور یہاں پر شعاب سے مراد یہ بھی ہے کہ سیدھے صراط مستقیم پر چلو, دائیں بائیں کی گھاٹیوں میں نہ جاؤ. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ, اور جماعت کے ساتھ رہو جہاں پر زیادہ تر لوگ رہتے ہیں, یعنی آپ کے جو علماء ہیں اور عام لوگ ہیں جو علماء کے ساتھ جس موقف پر رہتے ہیں اس پر رہو. والعامہ, اور عام لوگوں کے ساتھ میں رہنا پسند کرو. والمسجد, اور مسجد کو لازم پکڑو. یعنی نوجوان بجائے اس کے کہ تنہا وہ کسی اپنے کمرے میں یا فلیٹ میں یا کسی ان نون جگہ پہ جائے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا, وہاں وہ تنہائی ہوتا ہے. یعنی گرچہ وہ بھیڑ ہو, کلب ہو یا کوئی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ جانتا ہو اس کو, تو وہاں بھی وہ تنہا ہی ہوتا ہے, اس معنی میں کہ کوئی پہچانتا نہیں, وہ جو چاہے کر لے. اسی لیے منع کیا گیا کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائے انسان کہ جہاں پہ دور دراز کی گھاٹیاں ہوں, جہاں پر کوئی پہچاننے والا نہ ہو, یا ایسے ہی جماعت کو چھوڑ کر کے دین کی وجہ سے, دین کے نام پر ادھر ادھر نہ بھٹکے, اور عمومی طور پہ مسجد کے اندر اپنا وقت گزارے. جب خالی کا وقت ہو تو مسجد میں آ جائے اور علماء کی اور صالحین کی صحبت میں رہے. یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے, ورنہ انسان کا ایمان بھی بھٹک کے خراب ہو سکتا ہے, اور اس کا اخلاق اور کردار اور اس کے فرائض اور واجبات بھی ضائع ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت آ رہی ہے, عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعۃ, اے لوگو تم لازم پکڑو اطاعت کرنے کو اور جماعت کو لازم پکڑو. فإنها حبل اللہ الذی امر به, یہی وہ اللہ کی رسی ہے, اطاعت کرنا اور جماعت کو پکڑنا یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. وانما یکرہون فی الجماعۃ, اور بعض روایتوں میں انما تکرہون فی الجماعۃ خیر, بعض لوگ جماعت میں اور سب کے ساتھ رہنے میں کچھ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جماعت میں رہنے کے دو مفہوم ہیں, ایک تو یہ کہ سب عام طور پہ لوگوں کے ساتھ میں رہا کرو, مسجد میں, علاقے محلے خاندان میں اور سماج میں مل جل کے سب کے ساتھ اختلاط کے ساتھ بھی رہا کرو, جماعت کے ساتھ رہا کرو, بھیڑ بھاڑ میں رہا کرو. اور دوسرا مفہوم ہے کہ چاہے کبھی اکیلے بھی رہو گھر میں یا کسی خاص جگہ پہ, لیکن تمہارا اعتقاد, تمہارا عمل, تمہارا کردار و اخلاق سب کی طرح ہو, جماعت کی طرح ہو. تو کبھی کبھی جماعت میں رہ کر کے انسان لوگوں کے بعض اخلاق کو ناپسند کرتا ہے, بعض چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. تو کہا کہ جو چیز لوگ ناپسند کرتے ہیں جماعت میں رہ کر کے, خیرن, وہ بہتر ہے, گرچہ آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے وہ بہتر ہے. مما یحبون فی الفرقہ, اس چیز سے جس کو لوگ افتراق کر کے اور فرقہ بنا کر کے یا دور بھٹک کر کے دوسرے فرقے میں جا کر کے پسند کر رہے ہوتے, یہ اچھی چیز لگ رہی ہے ہم کو, تو وہ چیز بظاہر اچھی لگ رہی ہوتی, لیکن اس سے بہتر ہے کہ تم جماعت میں رہو گرچہ بعض چیزیں ناگوار ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئًا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی, إِلَّا جَعَلَ لَهُ نِهَایَةً, مگر ہر چیز کی ایک انتہا بنائی ہے, نہایت بنائی ہے, اینڈنگ بنائی ہے, وہ ختم ہوتی ہے. يَنْتَهِي إِلَيْهَا, جہاں جا کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ثُمَّ يَنْقُصُ وَيُدْبِرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, پھر وہ کم ہوتی رہتی ہے اور پلٹ جاتی ہے قیامت کے دن تک, یعنی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. وَآیَةُ ذَلِكَ, یعنی گویا ایک مثال دینا چاہتے ہیں کہ حتیٰ کہ دین اسلام جو آیا ہے یہ بھی دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا, سنت جو آج باقی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی, جو بھی خیر ہے وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہوگی اور اس کی جگہ شر آئے گی. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ آیت ذالک, اس کی مثال کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان تفشب الفاقہ, ایک وقت آئے گا کہ فقر و فاقہ, یعنی لوگوں میں بھوک اور اور محتاجگی اور فقر یہ عام ہو جائے گا. وَتُقْطَعَ الْأَرْحَامُ, اور لوگ اب حالات ایسے خراب ہوں گے کہ لوگوں کے رشتے ٹوٹنے لگیں گے, تعلقات ٹوٹنے لگیں گے, لوگ ایک دوسرے کے تعلق توڑ دیں گے. حَتَّى لَا يَخَافَ الْغَنِيُّ إِلَى الْفَقْرِ, یہاں تک کہ مالدار شخص
کسی چیز سے ڈرے گا سوائے فقیری کے. اس کو لگا کہیں میں اچانک میرے حالات خراب نہ ہو جائے, میرا مال ضائع نہ ہو جائے اور میں فقیر نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی حالات بسا اوقات آتے ہیں اور آ چکے ہیں اور آتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں شروع میں اگر فقیری تھی, محتاجگی تھی, تو بعد میں صحابہ کے پاس مال و دولت کی کثرت بہت ہو گئی. تو صحابہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مطلب ایک تو ان کو نشانی مل گئی اس چیز کی کہ اللہ نے نعمتیں دے دی, اور وہ صحابہ آگے کے وقتوں کے لیے بھی اس چیز کی پیشین گوئی کرتے تھے. اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ چیز اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوتی صحابہ کی, تو وہ چیزیں یہ چیز تھی کہ ایسے حالات کبھی کہیں پر آئیں گے. اور ایک آخری ایام میں, جو زمانے کے آخر میں جو باتیں, جو حالات آئیں گے آخر زمان میں, قرب قیامت میں, وہ اس کے بالکل برعکس ہوں گے. وہاں پر مال کی کثرت ہوگی, لیکن کوئی اس میں تعارض نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں فقر و فاقے کی کثرت ہو اور مال کی کمی ہو, یا زمانے کے علاوہ علاقوں اور جگہوں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, یا بعض لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں دونوں طرح کے حالات گزرتے ہیں. بعض جگہوں پر فقیری ہوتی ہے تو بعض جگہوں پہ امیری ہوتی ہے. آج کے ملکوں میں دنیا کا نظام اور کرنسی کا اتار چڑھاؤ ہمیں آج ہی بتاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ کرنسی مضبوط ہے تو وہاں پر امیری زیادہ ہے اور فقر کم ہے, اور جہاں پر کرنسی گری ہوئی ہے وہاں پہ غریبی زیادہ ہے, امیری کم ہے. تو اس طریقے سے حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. فرماتے ہیں وَحَتَّى لَا يَجِدَ الْفَقِيرُ مَن يَعْطِفُ عَلَيْهِ, یہاں تک حالات پہنچیں گے کہ فقیر کسی ایسے شخص کو نہیں پائے گا جو اس کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ, شفقت کا معاملہ کر سکے. یعنی جب سبھی غریب ہوں گے اور امیر آدمی پھر ڈرے گا کہ میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں اس پہ خرچ کرے گا. تو اس وجہ ایسے حالات بھی کبھی کبھار آتے ہیں اور آتے رہیں گے. تو یہ ایک جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی. اسی طریقے سے ایک روایت اور آ رہی ہے, مجاہد سے آ رہی ہے, مجاہد بن جبر مکی, ابو الحجاج المخزومی المکی ثقہ, امام فی التفسیر, کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ تم بہت سے راستوں کو نہ پکڑو, ان کی پیروی نہ کرو جو تمہیں لے جائیں گے دوسری طرف اللہ کے راستے سے بھٹکا کر کے. تو سبل سے مراد کیا ہے؟ تو مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد البدع والشبہات, کہ ان راستوں سے مراد جن سے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے, ان سے مراد بدعتیں ہیں اور شبہات ہیں. شبہات کا مطلب ہوتا ہے کہ اشتباہ ہونے والے معاملات, یعنی بدعتی شخص عام طور پہ کسی شبہے کی وجہ سے ہی اس پہ اشتباہ ہو جاتا ہے, وہ متشابہ کے پیچھے چلا جاتا ہے, یا وہ اپنی عقل سے کوئی چیز صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ غلط ہوتی ہے, وہ دین کو جس طرح تفسیر کر رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتی ہے, تو وہ شبہ ہوتا ہے. تو شبہات کے پیچھے جانا, شہوات کے پیچھے جانا, بدعتیں ایجاد کرنا, بدعتوں کے ایجاد کرنے والوں کے پیچھے جانا, یہی ہے سبل کے پیچھے جانا جن سے چلنے سے منع کیا گیا ہے. آگے روایت آ رہی ہے ابو وائل اور قال عبداللہ مسعود سے آ رہی ہے کہ ان هذا الصراط محتضر, لوگوں ایک بات دھیان رکھنا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ محتضر ہے. یہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں, جنات اور شیاطین اور بھٹکانے والے خاص کر شیاطین حاضر ہوتے ہیں. یحتضرہ الشیاطین, شیاطین یہاں پر آتے ہیں, یعنی خصوصی حملہ اور توجہ ان کی صراط مستقیم پر ہوتی ہے. ینادون یا عبد اللہ, وہ ندا دیتے ہیں یعنی وسوسہ ڈالتے ہیں, بلاتے ہیں, اور کبھی کسی انسان کے ذریعے بھی, کبھی خود بھی انسان بن کر کے بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا عبد اللہ ہلم آؤ, ھذا الصراط, یہ ہے وہ صراط, یعنی وہ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, اپنے راستے بلا رہے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں نکلے ہوئے ہیں. لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکیں, ہٹا سکیں. فاعتصموا بحبل اللہ, تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. فإن حبل اللہ ہوا کتاب اللہ, کیونکہ اللہ کی جو رسی ہے وہ کتاب اللہ ہے. تو کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے. تو یہاں پر کتاب اللہ اصل تو بالکل ٹھیک ہے قرآن, لیکن قرآن تنہا نہیں بلکہ قرآن اس کی تفسیر کے ساتھ, اور وہ تفسیر سنت ہے. تو کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے لیکن سنت رسول اللہ کے ساتھ, کیونکہ قرآن تنہا سمجھی جانے والی کتاب نہیں ہے. ہمارے اس کتاب کے دروس پیچھے کے ابواب گزر چکے ہیں کہ قرآن تنہا نہیں سمجھا جا سکتا, بلکہ اس کے لیے سنت کا ساتھ میں لینا ضروری ہے تاکہ قرآن کی مراد سمجھ میں آئے. تو اللہ کی رسی تنہا کتاب اللہ نہیں بلکہ کتاب اللہ مع شرح ہی, کتاب اللہ اپنی تفسیر کے ساتھ یعنی سنت کے ساتھ. تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رسی ہیں. آگے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں ابو العالیہ سے. تو ابو العالیہ
یہ بڑے ہی مشہور مفسر ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ اصلاً تو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا تھے، لیکن اسلام انہوں نے قبول کیا اللہ کے وسلم کی وفات کے بعد، یہ مسلمان ہوئے، جاہلیت کو انہوں نے پایا ہے. تو کہتے ہیں کہ تعلم الاسلام، اسلام کو سیکھو، اسلام کو سیکھو. فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُ الْإِسْلَامَ، جب تم اسلام کو سیکھ لو گے، فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، تو اس کے بعد تم سیکھنے کے بعد دائیں بائیں یعنی اس سے تم بے رغبت نہ ہو جاؤ. مطلب اسلام کو سیکھ لو اور سیکھنے کے بعد اس پر جمے رہو اور اس سے بے رغبت ہو کر کے یمیناً و شمالاً دائیں بائیں نہ جاؤ. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صراط مستقیم کو لازم پکڑو. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، اور تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑو. وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، اور اس چیز کو لازم پکڑو جس پر اس کے صحابہ تھے. وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ، اور ان خواہشات کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، خوارج کی اور رافضہ کی، جو اور اسی طریقے سے پہلی صدی کے لاسٹ میں جا کر کے بہت سارے یہ سب جہمیہ اور معتزلہ بھی آ گئے تھے، قدریہ بھی پیدا ہو چکے تھے صحابہ کے زمانے میں. تو یہ جو خواہشات پیدا ہو گئی ہیں یعنی بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو، ان سے بچو. التی تلقی بین الناس العداوۃ والبغضاء، یہ بدعتیں لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیتی ہیں. یعنی بدعت کے ایجاد ہونے سے مسلمانوں کے درمیان بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. کتنی عظیم الشان بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ اہل سنت سے بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. وہ بغض کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اہل سنت ہیں اور وہ ان کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اور وہ ایک دوسرے کی بھی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی سے بغض کرتے ہیں. تو یہ بغض، یہاں جو بغض پیدا ہوا وہ ہوائے نفس کی بنا پہ پیدا ہوا، شہوت کی بنا پہ پیدا ہوا، شرعی طور پہ پیدا نہیں ہوا. ورنہ ایک بغض شرعاً مطلوب ہے اور وہ ہے البغض فی اللہ اور الحب فی اللہ. اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض اور نفرت کرنا، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ برا بھی نہیں ہے، یہ تو شرعاً مطلوب ہے. اور یہ جو بغض ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن وہ والا بغض جو ذاتی شہوت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے اور اپنے آرا اور اپنی عقل کی بنا پر بنائے ہوئے قوانین اور اس پر چلنے اور اس کے خلاف نہ چلنے والوں کی وجہ سے ہو، تو یہ والا جو بغض ہے یہ بغض ممنوع ہے، اس کی ممانعت ہے. یہی بغض لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے. فحدثت الحسن، تو کہتے ہیں کہ میں نے عاصم الاحول کہتے ہیں جنہوں نے ابو العالیہ سنا، عاصم الاحول اس کے راوی ہیں ابو العالیہ سے لینے والے. عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حسن بصری سے بیان کی کہ ابو العالیہ نے ایسے بیان کیا ہے. ابو العالیہ نے کہا کہ اسلام سیکھو اور اسلام سیکھنے کے بعد دائیں بائیں نہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ صراط مستقیم کو لازم پکڑو، اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑو، صحابہ کے طریقے پہ چلو، اور پھر ان خواہشات اور بدعتوں سے بچو. تو یہ جو بات کہتے میں نے سنی، تو اس بات کو میں نے، عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حسن بصری کے سامنے بیان کیا. فقال، تو حسن بصری نے کہا صدق ونصح، ابو العالیہ نے سچ کہا، ونصح اور خیر خواہی کی، بہت نصح کی اور اخلاص کی بات کہی، نصیحت کی بات کہی. فحدثت به حفصہ بنت سیرین، تو کہتے میں نے پھر اس بات کو حفصہ بنت سیرین سے میں نے اس کو نقل کیا اور بیان کیا. تو حفصہ بنت سیرین نے کیا کہا؟ فقالت یا بنیا، کہ میرے بیٹے، انت حدثت بهذا محمدا؟ قلت لا، کہتی کہ انہوں نے کہا بیٹے تم نے یہ بات کیا محمد کو بتائی؟ محمد بن سیرین، ابن سیرین کی بہن ہے، یہ ہے حفصہ بنت سیرین، امام ابن سیرین کی بہن ہے. تو جب انہوں نے جا کر کے عاصم الاحول نے ایک بار حسن بصری کو سنائی، اس کے بعد حفصہ بنت سیرین بھی ہے، بڑی فقیہہ تھی، تو ان کے پاس جا کر کے بات بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ بچے کیا تم نے یہ بات محمد یعنی میرے بھائی کو، محمد بن سیرین کو بتائی ہے؟ قلت لا، تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی تو ان کو نہیں بتائی یہ حدیث جو ابو العالیہ نے مجھے سنائی ہے. قالت فحدثه اذن، ان کو بھی جا کر کے بیان کرو. تو آپ دیکھیں کہ سلف کے، یہ تابعین کا دور ہے، تابعین ہیں، بڑے بڑے کبار تابعین ہیں، ان کے دور میں یہ باتیں باقاعدہ نصیحت اور وصیت کے طور پہ
نصح اور خیر خواہی کے طور پہ، وصیت کے طور پہ بیان کی جا رہی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے علماء اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور منہج کیا نکل کے آ رہا ہے؟ صراط مستقیم کو پکڑو، صراط مستقیم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، صراط مستقیم کو پکڑو اور سنت نبیکم کو پکڑو، اپنے نبی کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو پکڑو۔ تو یہی وہ منہج ہے جو ہمارے پاس، ہم جس پر چلتے ہیں۔ اور آگے روایت آ رہی ہے، جابر بن عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی ہے ابو عمار، کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، ان کے والد بھی صحابی تھے، تو ان کے ایک پڑوسی نے کہتے ہیں مجھے بیان کیا، وہ پڑوسی کہتا ہے کہ قدمت من سفر، میں ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس لوٹا، اور فجاء جابر یسلم علیہ، جابر آئے جو میرے پاس سلام کرنے لیے پہنچے، میں سفر سے آیا تو جابر میرے پاس سلام کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ تو جابر جب آئے تو کہتے ہیں فجعلت احدث عن افتراق الناس، تو میں لوگوں میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور جو سفر میں دیکھ کر کے آیا لوگوں میں اختلاف کی باتیں اور فرقے بازی، تو کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے بیان کیا کہ لوگوں میں تو بہت فرقے بن گئے اور اختلاف ہو گئے ہیں، وما احدثوا، اور کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، سب بتایا میں نے۔ فجعل جابر یبکی، تو جابر رضی اللہ عنہ رونے لگے، صحابی ہیں، رونے لگے، اور اس چیز کو سن کر کے جو روئے تو اس کے بعد کیا کہا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے ہیں، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ افواجا، اور فوج در فوج ہی اسلام سے نکل جائیں گے۔ یعنی دیکھیں آپ، یہاں بہت پتے کی بات ہے کہ یعنی جو صحابہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمان ہوئے، ایک مسلمان ہوا تو اس نے اپنی زندگی میں مصیبتیں جھیلی، عذاب سہا اور صبر کیا، تعلیم پائی، تربیت پائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور اس نے جھیلا سختیوں کو، برداشت کیا، تو وہ ایک ایک دانہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ اور جب اسلام خوب پھیلنے لگا، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نے فضل کیا اور جنگیں ہوئیں اور جو بھی حالات بنے، ان کی محنتیں کام آئیں، اس کے بعد جب اسلام پھیلا تو پوری قوم، پورا قبیلہ، جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ تو وہ لوگ جو جوق در جوق مسلمان ہوئے، ان کے پاس تربیت زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس علم زیادہ نہیں ہے، اور یہ لوگ اب یہ صرف زمانے نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آگے کے وقتوں میں ایسی ہوا ہے، پورے ملک فتح ہوئے، پورے ملک میں علاقے کے علاقے مسلمان ہو گئے ہیں، اور فتح نہیں بھی ہوئے تو کبھی ایک شخص کی وجہ سے پورے علاقے، پورا ملک، یا ایسے ہی چاہے وہ کسی تجارت کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے، کسی بھی دعوت کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جب تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر چونکہ وہ کسی خاص وجہ سے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایک واقعہ ہو، چاہے وہ کوئی ایک سوال کا جواب ہو، کوئی حادثہ ہو، یا کوئی معجزہ کرامت وغیرہ بھی ہوتی کبھی کبھار کسی کی، تو اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو جب لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ اتقان نہیں ہوتا، وہ مضبوط ایمان نہیں ہوتا، اور پھر وہ لوگ بدعتوں میں جانے کے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز آپ نے فرمائی کہ لوگ جس طرح فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ویسے ہی فوج در فوج اسلام سے نکل جائیں گے۔ آگے ایک اور روایت، چھوٹی 2-3 روایت بچی ہیں، باب ختم ہو جائے گا، اسی کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سالم بن عبداللہ، نافع و سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے کہا کہ جاء ابن عمر الى عبداللہ مطیع، عبداللہ، یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے والی، کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، فلما رأوا قال، اور جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ الا احدثک بحدیث سمعته من رسول اللہ، کہ کیا میں تمہیں حدیث بیان نہ کروں؟ مطلب ابن عمر نے روایت بیان کر دی کہ میں نے جو اللہ کے رسول تھی، فرمایا من خلع یدہ من طاعت، جس شخص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اطاعت سے، لقی اللہ یوم القیامہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، ولا حجت لہ، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حکم تھا کہ وہ اطاعت میں رہے، خاص کر امیر کی اطاعت میں رہے، اور جو حاکم اور بادشاہ ہے۔ ومن مات وليس في عنقه بیعہ، اور جو شخص مر گیا اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تھی، التزام نہیں تھا کسی کی بیعت کا، کسی بادشاہ کی بیعت کا،
مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بادشاہ ہو اور جہاں حاکم موجود ہے وہاں پر انسان اس کی اطاعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے اور بیعت نہ کرے اور اس سے جدا ہو کر کے رہے، تو وہ انسان اس گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور جہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ حالات دنیا کے مختلف ہیں، ہم پیچھے تفصیل سے بتا چکے ہیں، تعدد ولایات کا مطلب بتا چکے ہیں۔ تعدد ولایات تو دنیا میں چونکہ تعدد ولایات بھی ہیں، اور تعدد ولایات کے علاوہ چونکہ اسلام نے پہلے ہجرت فرض کی تھی، بعد میں ہجرت منسوخ ہو گئی اور اس کی نیت باقی بچی، اور دنیا میں اسلام کو پھیلنا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں اسلام پہنچے گا، تو ہر جگہ تو اسلام کی ولایت نہیں ہو سکتی، نہ ہر جگہ اسلام کا بادشاہ یا وہاں خلیفہ پہنچے گا، بلکہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کفار کا ملک ہوتا ہے، کفار کی اکثریت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے جو چند لوگ مسلمان ہوں گے تو وہ لوگ کسی مسلم بادشاہ کے اور حاکم کے تحت نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اپنے طور پہ اپنی جماعت ان کی دینی و علمی اور اعتقادی جماعت رہے گی جو سلف کے طریقے پہ چلے گی۔ باقی جو کام وہ نہیں کر سکتے اس پہ وہ معذور ہے، جیسا کہ خاص کر اقلیات کے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کا حال ہے، تو ان کے حق میں یہ چیز لاگو نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ بھی نیت کر کے اس چیز کے نیت کر کے رہیں، جیسے کہ فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات على شعبۃ من النفاق، کہ جو شخص مر گیا اور اس نے غزوہ نہیں کیا اور کبھی بھی غزوے کا دل میں اپنے بات اور ارادہ بھی نہیں کیا، اپنے آپ سے بات کرتا کہ میں غزوے میں جاؤں گا اور کبھی موقع ملے گا تو میں غزوے میں شریک ہوں گا، تو جب اس نے یہ والی بات بھی نہیں کی، یعنی ارادہ بھی نہیں کیا دل کے اندر اور عزم بھی نہیں کیا اس چیز کا کہ موقع ملنے پہ ضرور شریک ہوں گا، اور پھر وہ مر گیا بغیر غزوے کے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو حدیث بات ہے کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ وہ امیر کی گرچہ بادشاہ اور امیر بالفعل موجود نہیں ہے، لیکن اعتقاد میں اور نیت میں انسان کے رہے کہ جب بھی اسلامی بنیادوں پر اور شرعی بنیادوں پر کوئی امیر اور حاکم ہوگا تو ہم ضرور اس کا اطاعت، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اطاعت کریں گے اور بیعت کریں گے۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، اسحاق بن الازرق کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون حنات و حنات، یعنی بہت سارے شر اور فتن اور فساد پیدا ہوں گے آگے کے وقت میں۔ قال فمن جاءکم یفرق بین جماعتکم، تو جو تمہارے درمیان آئے اور کوئی شخص آگے تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہے، یعنی سیاق یہ ہے کہ تم کسی بادشاہ کے تحت کسی امیر کی اور خلیفہ کی اطاعت اور بیعت کر کے اس کے ساتھ اس کو ہاتھ دے کر کے اور اپنے دل کے جذبے کو اس کے ساتھ باندھ چکے ہو، اور اب آ کر کوئی انسان دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں اس سے افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، میں اس سے زیادہ اچھی حکومت چلاؤں گا، یا میں زیادہ عقل مند اور تجربہ کار ہوں، علم والا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس کو چھوڑ دو، تو یہی مطلب ہے کہ تمہاری جماعت کو توڑنا چاہے فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو اس کی گردن مار دو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہاں پر ایسی اور اسی طرح کی روایت آئی ہے کہ اذا اتاکم من اراد ان يفرق جماعتكم وامركم جميعا على واحد منكم، کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تمہاری یرید ان يشق عصاكم، کہ تمہاری لاٹھی کو توڑنا چاہے، تمہاری جماعت کو توڑنا چاہے، وہ خود کے لیے بیعت کا دعوے دار بن جائے، تو فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، اسے قتل کر دو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو وہ قتل بھی وہ عام آدمی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی پکڑا جائے گا، تو اس کو جو پہلے سے خلیفہ ہے وہ اس کی کارروائی کرے گا اور اس کے خلاف مطلب کیس لگا کر کے اس کو قتل کرے گا اور تعزیری سزا دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہے، اگر اسلامی خلیفہ کے خلاف اسلام میں جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے خلاف جب اس پر بیعت ہے تو درمیان میں کوئی بھی آواز اٹھائے گا بیعت اپنے لیے کرانے کی، تو یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو یہاں پر بھی سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا گیا، جماعت سے ہٹنے کا اور جماعت کو توڑنے کا۔ ایسے ہی ایک روایت اور آ رہی ہے عن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ، حضرت عمر سے روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، دین میں تفرقہ ڈال دیا، اور خود شیعتن کی جمع شیعہ کے شیعہ کہتے ہیں الگ الگ جماعتیں، الگ الگ حامی ہو جو کسی کے، تو جو لوگ جن لوگوں نے دین میں ٹکڑے کیے دین کے
اور الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے. وہ کون ہیں؟ ہم اصحاب البدع والاہواء. یہ بدعتی اور ہوا پرست لوگ. یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن کیا نام ہے معنی ٹھیک ہے اس کا. مرفوعاً تو ٹھیک نہیں ہے لیکن روایت کا معنی من جملہ ٹھیک ہے کہ جو لوگ بھی فرقے بناتے ہیں وہ فرقہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ دلوں میں ان کے خواہشات پرستی ہوتی ہے اور وہ بدعت ایجاد کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. ورنہ بدعت انسان بنائے ہی نہ, اگر دل کے اندر خواہشات کی پیروی نہ ہو تو پھر وہ بدعت نہیں بنائے گا. اس لیے کہ وہ جس شبہ بنائے گا جب اس کا جواب ملے گا تو اس کو جواب مل کر کے اور صحیح تفسیر ملنے کے بعد لوٹ آنا چاہیے. جیسے کہ خوارج جب الگ ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ اقوال ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 4000 تھے, کچھ لوگ 6000 تھے, کچھ لوگ 8000 تھے, کچھ نے 12 18, بہت سارے اقوال آئے ہیں. تو اب پیر کے مشہور قول ہے کہ 8000 تھے. اب خوارج جب الگ ہوئے اعتراض کر کے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے بات کرنے کے لیے, اور جب بات کی اور ان کے سوالات سنے اور ان کے سوالات کا جواب جب دیا تو جواب دینے کے بعد جب سن کے اطمینان ہو گیا ان کو اور ان کے شبہ ختم ہو گئے تو آدھے لوگ واپس آ گئے. 4000 لوگ یا آدھے لوگ کہہ لیجیے, آدھے لوگ واپس آ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ نوجوان جو واپس آئے وہ واقعی معنی میں جذباتی تو تھے لیکن مخلص تھے دل کے اندر. لیکن جو بقیہ بچے رہے, اب کیوں بچے رہے آپ کیوں نہیں, کیوں؟ ان کے دلوں میں خواہشات ہیں. جب حق واضح ہو گیا, ایک صحابی رسول مفسر قرآن نے, حبر امت نے, اس امت کے ترجمان القرآن نے آ کر آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم اور تفسیر بتلا دی اور تمہارے سارے شبہات کا جواب دے دیا, تو فرض تو یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس کی بات مان کر کے سارے لوگ واپس آ جاتے. لیکن آدھے واپس آئے جو صرف جذباتی تھے اور بات جب سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن بقیہ لوگ جو نہیں آئے, پتہ کیا چلا, اب کوئی حجت نہیں بچی ہے ان کے پاس سوائے خواہشات نفس کے. تو اسی لیے اہل علم نے اور اہل سنت والجماعت نے اور ائمہ نے بدعتیوں کو اہل الاہوا کہا ہے کہ یہ لوگ جو بھی بدعتی ہو وہ خواہشات پرست ہوتا ہے, خواہشات دنیا پرست ہوتا ہے. فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ ذَنبٍ تَوْبَةٌ, اور ہر گناہ کی توبہ ہوتی ہے, الا اصحاب البدع, سوائے اصحاب بدعت کے, اہل بدعت کے. لیست لہم توبہ, ان کی کوئی توبہ نہیں ہے. ہم منی براء وانا منہم بری, وہ مجھ سے بری اور میں ان سے بری. حدیث کے مرفوعاً الفاظ لیکن حدیث صحیح نہیں ہے. من جملہ معنی ٹھیک ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے, بدعتی کی توبہ نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوگی, بلکہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی اس کو. بدعتی سمجھتا ہے کہ میں دین پر ہوں, میں صحیح بات پر ہوں, اور وہ صحیح اپنے غلط موقف کے باوجود, حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے اور وہ اپنے کو صحیح سمجھتا ہے, تو پھر وہ اس سے کبھی بھی رجوع کرنے کی سوچتا نہیں ہے, تو توبہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. وہ بدعتی کی توبہ نہیں کا مطلب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں, وہ صحیح سمجھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بری ہیں, میں ان سے بری ہوں. تو یہ دیکھیے, گرچہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے لیکن اس طرح بدعتیوں سے برات کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے برات کی تھی تقدیر کا انکار کرنے والوں سے, اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو جب وہ مردود ہو گیا, رد کر دیا گیا, جس نے ایسا عمل کیا کہ جس عمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اور آپ کا امر نہیں ہے, آپ کا دین اس پر نہیں ہے, دین کے مطابق وہ کام نہیں ہے, تو پھر وہ کام مردود ہوگا. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی برات کی کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک, کہ میں شرک سے بڑا ہی غنی اور بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ شریک کیا کسی کو, تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا, اس کا شرک کو بھی چھوڑ دوں گا, حصہ چھوڑ دوں گا, مجھے نہیں چاہیے وہ حصہ. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے برات کرتا ہے, اللہ کے نبی نے بھی اس چیز کو فرمایا. تو بن جملہ یہ معنی صحیح ہے اور ٹھیک ہے. آخری روایت جو اس باب کی ہے وہ ہے, مجالد کہتے ہیں, مجالد بن سعید الحمدانی, یہ ضعیف لیسا بالقوی ہیں, لیکن بہرکیف یہ معنی فضیل بن عیاض سے آیا ہے. وہ فضیل بن عیاض ایک مشہور امام ہیں, عابد ہیں, فقہ ہیں, کبیر الشان ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ روئے, بکا فضیل ایک دن رو رہے تھے. فقیل لہو, لوگوں نے کہا کہ ما یبکیک, کہ تم آپ کیوں روتے ہیں, کیا چیز آپ کو رلاتی ہے. قال اخاف ان یکون اللہ منکم بریئا, میں ڈرتا ہوں, مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے آپ کو بری نہ کر لے, اللہ تعالیٰ خود کو اب تم سے بری نہ کر لے. انی اسمع اللہ یقول, میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا ہوں, ان الذین فرقوا وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. تو اس کی قرات ایک ہے لست منہم فی شیء,
تو فضیل نے لستو والی قرات پڑھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ فرقے فرقے بن گئے، لستو منہم فی شیء، میں ان سے کسی بھی چیز میں نہیں ہوں، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لستو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ برات کر رہا ہے، اور لستا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ بری ہیں اس سے۔ تو یہ آیت بھی دیکھیے بدعتیوں سے برات کا اظہار کرتی ہے، اور وہاں فضیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ برات کر رہا ہے لستوں کی قرات کے مطابق، تو کہتے ہیں کہ فاخاف اللہ یکون اللہ منا فی شیء، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے برات کر چکا ہو اور ہماری کسی چیز میں ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ سلف تھے جو اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نزلت حاضل آیا فی حاضل امہ، یہ آیت اس امت کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو دیکھیں یہ فضیل بن عیاض اس آیت کو، حالانکہ فضیل بن عیاض ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے ہیں، اور ان کے اقوال ذری ہوتے ہیں، بہت بڑے عابد ہیں اور زاہد ہیں، فقیہ ہیں، عالم امام ہیں، محدث ہیں، تو ان کے اقوال، ان کی باتیں حکمت کی طرح، اقوال ذری کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ بہت بڑے عابد، ان کی عبادت بڑی مثال والی مشہور ہے، تقوی ان کا مشہور ہے، اس کے باوجود کے سنت پر تھے اور عبادت گزار تھے، مگر اپنے متعلق ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں غلطی پر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی کی وجہ سے مجھ سے برات کر دے۔ یہ اس کی مثال وہی ہے جو سلف میں، صحابہ میں یہ چیز تھی کہ ایک مرتبہ حنظلہ نے رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ نافقہ حنظلہ، خود کے بارے میں آپ نے، حنظلہ نے کہا کہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی راستے میں، تو کہا کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ بھائی میں تو منافق ہو گیا۔ تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بھائی میں منافق اس لیے خود کو سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، جذبات ہمارے بڑے ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کی قربت کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑ کر گھر میں جاتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مال میں، دولت میں، کاروبار میں مشغول ہو کر کے ہم سب اللہ کو، رسول کو، دماغ سے سب نکل جاتی ہیں باتیں، تو بعد میں جب لوٹتے ہیں تو پھر وہی جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ نفاق کی شکل بن رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہیں تب تو خوب دینداری کا جذبہ ہے، اور جب گھر گئے تو وہ گھر جانے کے بعد بھول گئے اللہ کو اور رسول کو، یا باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، ہمارے دل کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، تو گویا یہ اس کو نفاق سے تعبیر کی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے یہ تو تمہارا دل کے ایمان کی بات ہے، ورنہ اگر تم لوگ اسی حالت پر برقرار رہو جس پر تم میری مجلس میں رہتے ہو تو تمہیں فرشتے سلام کریں گے، تمہارے بستر پہ، تمہارے دروازے پہ، تمہارے راستوں پہ چلتے پھرتے تم سے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے فرشتے تم سے، اگر تم اس حالت میں ہر وقت رہ جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حالتیں آنا اور جانا، کبھی احساس کا اور شعور کا کمزور پڑنا، جذبے کا کمزور پڑنا، یہ ہوتا ہے، لیکن عموماً بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں میرا منہج کیا ہے، میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ کبھی اگر جذبات میں وہ کمی ہے، کبھی زیادتی ہے تو کوئی عرض کی بات نہیں۔ اسی قبیل سے فضیل بن عیاض نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے ڈر ہے، رو رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بری نہ ہو جائے، مجھے سے برات کا اظہار نہ کر دے، اور مجھ سے کہے کہ مجھ سے وہ یہ کہے کہ اے اللہ، یہ کہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہی چیز سلف کے درمیان تھی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلف کے طریقے پر چلائے، سلف کے عقیدے پر چلائے، ان کے منہج پر چلائے، اور انہی کی طرح سے عادات و اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جب تک دنیا میں رہیں سنت اور توحید پر قائم رہیں، تو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مختصر سوال کر لیں, ہمیں تھوڑا جانا ہے وہاں سنابل, اس لیے آج کے لیے معذرت ہے. اگر کسی مسئلے میں 4 ائمہ کا فتویٰ ہے مگر 5 نے ان سے بہتر دیا تو پھر 4 کا اس 5 کو دیکھیے یہاں پر ایک سوال آیا ہے, ماشاءاللہ سوالات تو بہت اکٹھے ہو گئے, لیکن ہم معذرت کریں گے بھائی خواتین سے بھی اور حاضرین دیگر حاضرین سے بھی. آئندہ ہفتے انشاءاللہ ان سوالات کا جواب دیں گے باذن اللہ. ہمارے یہاں سنابل میں ایک پروگرام ہے ابھی طلبہ کا, تو وہاں اساتذہ کو بلایا گیا ہے, تو ہمیں بھی بلایا گیا ہے وہاں, تو وہیں انشاءاللہ ابھی جائیں گے. ان سوالات کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سب کو ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا سوال کیا آپ نے؟ اگر کسی مسئلے میں 4 ائمہ کا فتویٰ ہے مگر 5 نے کسی اور ائمہ نے ان سے بہتر. اچھا. دیکھیے ایک بات یہاں آئی تھی کہ 4 اماموں کی اور 4 مذہب فقہی مذہبوں کی بات آئی تھی, تو ہم نے شروع میں بتلا دیا تھا کہ چاروں فقہی مذہب ابتدائی طور پر یہ مذہب بدعت نہیں ہے, یہ بات جان لیجیے, ناجائز مذہب نہیں ہے نہ بدعت ہے, بلکہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہی مکتب فکر ہیں اور سلف کے علماء کے ہی مکتب فکر ہیں. ٹھیک, اب چونکہ ظاہر ہے کہ دین کو سمجھنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں اختلاف جو ہوا ہے وہ اختلاف یا تو سمجھ کا اختلاف ہے یا نصوص اور احادیث وغیرہ کے پہنچنے اور نہ پہنچنے کا اختلاف ہے یا ضعیف ماننے اور نہ, بہت سے اسباب ہیں اس کے. اب عمومی طور پہ تو 4 مذاہب مشہور ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب 4 ہیں فقہ کے, بلکہ اور بھی مذاہب ہیں علماء کے, جیسے ظاہری مذہب بھی ہے ظاہریہ کا. ان کے علاوہ بھی انہی علماء سلف کے زمانے میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد کے زمانے میں اور ان کے پہلے اور ان کے بعد ان زمانوں میں دیگر اور بھی ائمہ تھے, ائمہ حدیث بھی تھے, محدثین, اور بہت سے فقہاء تھے. وہ فقہاء امام مکحول ہیں, امام اوزاعی ہیں, امام سفیان ثوری ہیں اور ابن عیینہ ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت سارے علماء ہیں, فقہاء ہیں جو اس زمانے میں محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, علماء تھے. تو ان کے بھی بہت سارے اقوال فقہ کے طور پہ اور تفقہ کے باب سے فتوے کے طور پہ کتابوں میں ملتے ہیں اور موجودہ علماء نے پرانے وقتوں کی کتابوں میں محفوظ کیا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, یہ اقوال ہمیں کہاں ملیں گے؟ عام طور پہ اگر آپ کتاب پڑھیں گے, کسی مسئلے میں شرح پڑھیں حدیث کی, تو فتح الباری میں مل جائیں گے آپ کو, اور نووی کی شرح مل جائیں گے, اور دیگر جو تحفۃ الاحوذی مل جائیں گے, اور دیگر جو شروعات ہیں. ایسے ہی امام شوکانی کی کتاب ہے الاوتار, وہاں مل جائیں گے. یہ ابتدائی کتابوں میں, ورنہ عمومی طور پہ آپ جو مسند کتابیں ہیں اور جو آثار کی کتابیں ہیں وہاں ضرور پائیں گے, مصنف کے مصنفات میں پائیں گے اور دیگر کتابوں میں پائیں گے. تو یہ اقوال ملتے ہیں علماء کے فتاوے, بلکہ صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین, سب کے فتاوے ملتے ہیں. مصنفات میں تو آپ جو ہے صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے اقوال اور فتاوے پائیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پہ یہ 4 مذہب زیادہ بڑی تعداد میں پھیلے تو یہ 4 مذہب مشہور ہو گئے. اسی لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں 4 میں سے کوئی ایک مذہب اختیار کرو, یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی مسئلے میں 4 کا قول غلط ہو اور 5واں کوئی اور امام ہو انہی زمانے کا, یا ان سے پہلے کے, ان ائمہ کے پہلے کے سے صحابہ کے زمانے سے کوئی صحابی کا قول ہو, تابعی کا قول ہو, اور بعد میں لوگ منتقل کر رہے ہوں اس کو. تو ایسا ہوتا ہے, ایسے بعض مسائل آتے ہیں. اسی لیے حق کو 4 مذہب میں محصور ماننا صحیح نہیں ہے. ہاں عمومی طور پہ اغلب مسائل, زیادہ تر مسائل ان 4 مذاہب میں سے کسی نہ کسی مذہب کے مطابق رہتے ہیں, ٹھیک رہتے ہیں, اور فقہ کو اور دین کو ہم انہی علماء کے ذریعے سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی علماء ہیں جو فقہاء ہیں, ان کے زمانے کے بھی, ان سے پہلے کے بھی اور ان کے بعد کے بھی. ان تمام سے مل کر کے ان کے اقوال کی روشنی میں ہم کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. قرآن و سنت کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ علم کا, اور علم سے مراد اکتسابی علم, یعنی ایک شخص, ایک طالب علم عربی زبان سیکھے, عربی زبان سیکھنے سے تاکہ اس کو عربی پڑھنا آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ قواعد سیکھے. کون سے؟ اصول کی کتاب پڑھے, اصول فقہ پڑھے,
اصول حدیث پڑھے، اصول تفسیر پڑھے، عقیدے کو پڑھے، اور بہت سارے اصول جو قواعد متعین کی اہل علم نے ہی، ان سب کو پڑھ کر کے اور عربی زبان کو ٹھیک سے جان کر کے ان سب چیزوں کے ذریعے کیا ہوگا کہ وہ استنباط اور فہم کے قابل بنے گا. یہ اکتسابی چیزیں ہو گئیں، یہ اس کے پاس آلات آ گئے. مگر جب وہ بیٹھے گا پڑھنے کے لیے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ اب وہ علماء سلف یعنی صحابہ سے لے کر کے بعد کے تمام علماء جو خاص کر تدوین کے زمانے کے تدوین حدیث اور اس کے بعد فقہ وغیرہ کے متقدمین ہیں، ان لوگوں کے ذریعے خصوصی طور پر سمجھے جو پرانے مسائل ہیں، اور جو نئے مسائل ہر زمانے کے رہے اسی اعتبار سے وہ اس زمانے کے علماء کے ذریعے لے کر کے چلے، ان کے ذریعے سمجھے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب اگر کسی قول میں علماء کا ایک قول، 2-3 قول ہو جاتے کسی مسئلے میں، اب آپ کے پاس چونکہ اکتسابی علم ہے، آپ کے پاس چونکہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے آپ پکڑ سکتے ہیں کہ کس کا استدلال صحیح، کس کا انداز صحیح، کس کی بات صحیح، کس کی دلیل صحیح، یہ پتہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ اکتساب ہے، کما کر کے حاصل ہونے والا علم ہے. اب اگر کوئی اس پر بھی پابندی لگا دے تو پھر یہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. کوئی کہے کہ نہیں، آپ عربی زبان سیکھنے کے باوجود، علم کے قواعد سیکھنے کے باوجود بھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون امام صحیح کون غلط ہے، تو پھر یہ ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ علم مکتسب ہے. اور خود اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ رب حامل فقہ لو من وافقہ منہ، کہ کبھی کبھی فقہ کا حامل ایسے شخص کے پاس فقہ کو لے کے جاتا ہے جو اس سے زیادہ بڑا فقیہ ہوتا ہے. رب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ کبھی کبھی فقہ کو اور علم کو لے جانے والا فقیہ نہیں ہوتا، اور جس کے پاس لے جا رہا وہ فقیہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس حدیث کو، میری باتوں کو پہنچا دینا آگے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی بعد میں بھی فقہ اور تفقہ کا سلسلہ جاری رہے گا. یہی تو مقلدین کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے کہ آپ نے تقلید کو واجب کر کے استنباط اور اجتہاد کو بند کر دیا، اور استنباط اور اجتہادی کو بند نہیں کیا، بلکہ علماء کے درمیان صحیح اور غلط اور راجح اور مرجوح کی تفریق کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا. آپ نے کہا ایک کو پکڑ لو، چاہے حنفی، شافعی، مالکی، کسی کو بھی. تو یہ پکڑنے کی وجہ کیا ہوگی؟ مرضی سے، یا پیدا ہو جائے اس میں تو حنفی، اور جو شافعی پیدا ہو تو شافعی، یا یہ کہ وہ دیکھ کر کے پکڑے کہ کون سی چیز راجح ہے. تو اب مکمل راجح تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی نہ کسی طرح فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا. تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ باپ دادا سے سن کر کے یا کسی مقلد سے سن کر کے؟ بھائی وہ خود علم سیکھے گا اور خود آلات استعمال کرے گا، علم کے آلات کو استعمال کرے گا، طریقے استعمال، انہی اہل علم کے طریقوں سے سب پتہ لگا لے گا کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے. تو جب یہ کریں گے تو پھر کوئی مذہب بھی اس قابل نہیں ہے چاروں میں سے کہ پورے طور پر اسی کو لیا جائے. چاروں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ پورے طور پر اسی کو لیا جائے، بلکہ قابل وہ ہے جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق ہے. اب یہاں ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کہہ کر کے ان مذاہب سے اور علماء سے الگ نہیں ہونا ہے. یہاں فرق سمجھیے گا کہ کوئی کہنا ہمیں مذہب نہیں پکڑنا ہے ابو حنیفہ یا شافعی مالکی کا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنا ہے. یہ قرآن و حدیث ہمارا مذہب ضرور ہے، مگر ہم علماء کے ذریعے سمجھتے ہیں، تو یہی تو سلف کا منہج ہے. سلف کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں تاکہ ہم جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں وہ علماء ہی کے ذریعے سمجھتے ہوئے آئیں، اور جس کا قول کتاب و سنت مطابق ہوگا اس کو لے لیں. یہاں پر جو مذاہب فقہیہ کے لوگوں نے اور مقلدین نے جو پابندی لگائی ہے، اور انہوں نے ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ جیسے کہ 4 بڑے اماموں کے بعد اب قیامت تک کوئی فقیہ اور مجتہد آ ہی نہیں سکتا، یہ مظاہرہ کیا ہے، یہ پیش کرنے کی کوشش کی. اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور اب تو کوئی اتنا بڑا فقیہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتہاد تک پہنچنا اور قابل اجتہاد ہو کر کے اجتہاد کرنا، عالم بننا، یہ اکتسابی چیز ہے، یعنی کما کر کے آدمی محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے. جیسے کہ آج کے زمانے میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اور الگ الگ چیزوں کے ماہر بن جاتے ہیں. تو علم ہے، یہ علم کو سیکھا جا سکتا ہے. تو تعجب اس بات پر ہے کہ علم جو کہ سیکھا جا سکتا ہے، اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 ہی لوگ بڑے بڑے عالم بنے، امام بنے، اور کوئی بنے ان کے درجے کا کوئی ہوا ہی نہیں. اور جبکہ وہ راستہ ایسا ہے کہ کوئی بھی سیکھ قیامت تک بڑا عالم بن سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت جو ہے، نبی بنانا، نبوت کو آپ کوئی آدمی حاصل نہیں کر سکتا.
نبوت سیکھی جانے والی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی زمانے نبوت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یا آج کوئی محنت کرے اور کچھ علم سیکھ لے جس سے وہ نبی بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبوت کو کما نہیں سکتے. نبوت محض اللہ تعالی کا ایک عطیہ ہے, ایک اختیار ہے. وہ جس کو چاہے دے دے, جس شخص کو چاہے وہ نبی بنا لے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں میں کیا. 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے, وہ روایت من جملہ قابل احتجاج بن جاتی ہے. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں. ہر قوم میں ہر امت میں ایک نبی آیا, اور آخری نبی ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جو چیز اللہ تعالی کی ہے اور جسے کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبی بھیجے, یعنی 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو اس مقام پر پہنچایا. اور جو چیز ہر انسان کما سکتا ہے وہاں اللہ نے صرف 4 امام بھیجے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس امامت تک کوئی بھی پہنچے مفتوح ہے. کیا ڈاکٹر بننے کا کام صرف بقرات نے کیا تھا خالی ہے؟ اگر وہی اکیلا ڈاکٹر ہوتا یا ابن سینا ڈاکٹر ہوتا تو بعد کے لوگ تو ڈاکٹر بنتے ہی نہیں. تو یہی بات ہو گئی. حالانکہ ان کی تحقیقات بہت بڑی, آج بھی کوئی بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے بڑی بڑی تھیوریاں دی, تو کیا ان کے پاس سائنس بند ہو گئی؟ ارے بھائی, علم ایسا ہوتا ہے کہ علم کے اصول ہوتے ہیں, قواعد ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں, اور ان کے وسائل ہوتے ہیں, ذرائع ہوتے ہیں. ان ذرائع کے ذریعے انسان علم سیکھے اور پہلے سے موجود علم کو حاصل کر لے, اور جب اس کے پاس ذرائع آ جائیں گے تو پھر وہ اجتہاد کرنے کے لائق خود بہت بن جائے گا. تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنا اور یہ کہنا کہ ان 4 اماموں کے علاوہ کوئی دوسرا امام دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا, یہ بات غلط ہے اور دن کے اجالے میں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہٹ دھرمی سے بچائے. یہ جو سوال آئے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب آئندہ ہفتے دیا جائے گا باذن اللہ. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ایک منٹ بس سوال سمجھ آ گیا. ان کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ ہے, یہ دوسرا انسان ہے. تو امام ابو حنیفہ سے سمجھ ان میں نہیں ہے, یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ مخالف کر رہا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. جاہل انسان کرے گا فیصلہ. اچھا, تمام حضرات کے لیے اور خاص کر خواتین کے لیے اعلان ہے کہ کل اتوار میں اسی وقت مغرب کے بعد ہمارے یہاں صحیح مسلم کا درس ہوتا ہے. ڈاکٹر خلیل الرحمان مدنی حفظ اللہ درس دیتے ہیں, اور بڑا اچھا پیارا درس ہے وہ. اس میں تمام حضرات شریک ہوں اور خواتین بھی شریک ہوں, اور دوسروں کو بھی لائیں. انشاءاللہ اجر اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر نصیب فرمائے, اور اس درس کو بھی آپ لوگ آباد کریں. ٹھیک ہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.